بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کا سبق نمبر 113 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم سبب خفا زیادت بالتکرار کا بیان پڑھیں گے۔ الزیادۃ بالتکرار وقد تکون بالتکرار نحو قوله تعالی وما يتبع الذین يدعون من دون اللہ شرکاء ان يتبعون الا الظن۔ اصل الکلام وما يتبع الذین يدعون من دون اللہ شرکاء الا الظن۔ وقوله تعالی ولما جاءهم کتاب من عند اللہ مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذین كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به۔ وقوله تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله۔ وقوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج أي هي مواقيت للناس باعتبار أن الله تعالى شرع لهم التوقيت بها، وللحج باعتبار أن التوقيت بها حاصل للحج، ولو قيل هي مواقيت للناس في حجهم لكان أخسر ولكن أطرب۔ وقوله تعالى لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع أي تنذر أم القرى يوم الجمع۔ وقوله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة أي ترى الجبال جامدة أدخل الحسبان لأن الرؤية تجيء لمعان والمراد بها ها هنا معنى الحسبان۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ زیادتی کبھی تکرار کے ذریعے سے ہوتی ہے، جیسے وما يتبع الذین يدعون من دون اللہ شرکاء ان يتبعون الا الظن۔ اصل کلام جو تھا وہ یہ تھا، اور انہیں اتباع اور نہیں اتباع کرتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے شرکاء کی عبادت کرتے ہیں، نہیں اتباع کرتے مگر بے سند خیال کا۔ اصل الکلام وما يتبع الذین يدعون من دون اللہ شرکاء الا الظن۔ اصل میں یہ کلام تھا کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے شرکاء کی عبادت کرتے ہیں وہ نہیں اتباع کرتے مگر بے سند خیال کی۔ ان یتبعون جو ہے، ان یتبعون یہ اس میں دوبارہ ساقط ہے، یعنی من دون اللہ شرکاء، ان یتبعون الا الظن کی بجائے من دون اللہ شرکاء الا الظن ہے، تو یہ تکرار کے ساتھ بھی جو ہے وہ زیادتی کی جاتی ہے۔ اور اس طرح دوسری مثال وقوله تعالی ولما جاءهم کتاب من عند اللہ مصدق لما معهم وكانوا من قبل۔ اور جب ان کو ایسی کتاب پہنچی جو من جانب اللہ تھی، اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے، حالانکہ اس سے قبل بیان کیا کرتے تھے کفار سے۔ پھر جب وہ چیز آ پہنچی فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، جس کو وہ پہچانتے ہیں تو اس کا انکار کر بیٹھے۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے فرمان وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ۔ اور ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ اگر اپنے بعد چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ جائیں تو ان کو فکر ہو، سو ان لوگوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں۔ وقوله تعالی يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج۔ آپ سے چاند کے حالات کی تحقیقات کرتے ہیں، چاند کے حالات کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے وہ چاند اعلی شناخت ہے، اوقات ہے لوگوں کے لیے اور حج کے لیے، یعنی وہ جو ہے اعلی اوقات کے شناخت کے اوقات کے لیے شناخت ہے، اعلی شناخت ہے لوگوں کے لیے بھی اور حج کے لیے بھی۔ ایہ مواقیت للناس باعتبار ان اللہ تعالی شرع لهم توقیت بها، لوگوں کے لیے اوقات کی شناخت کا اعلی اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے لوگوں کے لیے اوقات کی تعیین کو مشروع فرمایا۔ وللحج باعتبار ان توقیت بها حاصل للحج، اور حج کے لیے جو ہے لوگوں کے لیے اوقات کی شناخت کا اعلی اس اعتبار سے ہے، یعنی حج کے لیے اوقات کی شناخت کا اعلی اس اعتبار سے کہ ان کے ذریعے حج کے وقت کی تعین حاصل ہے۔ اور اگر یہ مواقیت للناس فی حجہم ارشاد ہوتا تو زیادہ مختصر ہوتا، لیکن اتناب کیا گیا، ولیکن
اتنبا اتناب ہوا ہے. وقولہ تعالی لتنذر ام القری ومن حولها وتنذر یوم الجمع، تاکہ آپ مکہ کے رہنے والوں کو اور جو لوگ اس کے آس پاس ہیں ان کو ڈرائیں. ای تنذر ام القری یوم الجمع، اور جمع ہونے کے دن سے ڈرائیں، یعنی تنذر ام القری یوم الجمع، جمع ہونے کے دن سے ڈرائیں. وقولہ تعالی وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، اور تو پہاڑوں کو ایسی حالت میں دیکھ رہا ہے جس میں تجھ کو خیال ہوتا ہے کہ یہ جنبش نہ کریں، حرکت نہ کریں. تحسبها جامدہ کہ تو کو دیکھتا ہے جامد. ای ترى الجبال جامدة ادخل الحسبان لأن الرؤية تجيء لمعان. اصل کلام میں جبال اور جامدہ کے درمیان حسبان کو داخل کر دیا گیا، اس لیے کہ رویت کبھی کئی معنی کے لیے آتا ہے، اور مراد یہاں حسبان کا معنی ہے. والمراد بہا ہونا معنی الحسبان، حسبان کا معنی مراد ہے. یہاں سے مصنف رحمہ اللہ تعالی اسباب خفا میں سے ایک سبب زیادت فی الکلام کی ایک صورت زیادت بالتکرار کی مثالیں بیان کر رہے ہیں. پچھلے سبق میں ہم نے زیادت فی الکلام کی مثالیں، زیادت جو ہے وہ مختلف 3 قسم کی ہم نے اس کی قسمیں پڑھی تھی، جس میں ایک زیادت بالعطف تفسیری تھا، اور اسی طرح زیادت جو ہے وہ بالصفہ تھا، اور اس طرح ایک تیسری قسم تھی. آج کے سبق میں ہم جو ہے وہ زیادت بالتکرار کی مثالوں کی تفصیل پڑھیں گے. تو اس میں سب سے پہلی مثال ہے جس کو مصنف نے ذکر کیا، فلما جاءہم ما عرفوا. اب یہ اس کا تکرار آیا ہے یہاں پر، شروع میں بھی، شروع آیت میں بھی اس کا بیان ہے، اور ما عرفوا فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بھی، تو شروع میں بھی اسی چیز کا بیان ہے، اور آخر میں بھی ما عرفوا سے مراد جو ہے وہ کتاب مذکور ہی ہے. تو لہذا تکرار کا مقصد جو ہے وہ یہود کی انتہائی ضدی اور ہٹ درمی کا، ان کے انتہائی ضدی اور ہٹ درم ہونے کا بیان ہے. تو اس کا تکرار کا مقصد یہ کہ تم تو جانتے ہو، تم اس کو پہلے سے معلوم ہے، علم و معرفت کے باوجود اعتقاد اور انقیاد سے گریز کرتے رہے. اس کی جو ہے وہ مذمت کے لیے اور ان کے ہٹ درم اور ضدی ہونے کو بیان کرنے کے لیے تکرار لایا ہے. اور دوسری وجہ اس میں نحوی وجہ یہ ہے کہ علماء جاہم شرط اور جزا کفروا بھی میں جملہ معترضہ کی وجہ سے فاصلہ زیادہ ہو گیا تھا، کم کرنے کے لیے شرط کو مقرر لے آئے. یعنی جو شروع آیت میں جو شرط ہے فلما جاہم، اور اس طرح کفروا بھی جو جزا ہے اس کے درمیان میں جملہ لمبا ہو گیا، اور وہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ فاصلہ زیادہ ہو گیا. تو جزا اور شرط کے درمیان فاصلہ کم کرنے کے لیے جو ہے وہ یہاں پر اس کو دوبارہ لے کر آئے ہیں. دوسری مثال ہے فلیتقوا. فلیتقوا جو ہے اس کا تکرار ہے، جو ولیخشا کا ہم معنی ہے. نحوی وجہ فاصلہ کم کرنا مقصد ہے، اور تاکید اور اہتمام مقصد ہے. دوسری مثال مصنف نے عبارت میں دی ہے فلیتقوا اللہ. یہ جو مثال ہے اس کا بیان ہو رہا ہے کہ یہاں پر فلیتقوا کا تکرار ہے، جو کہ ولیخشا کا ہم معنی ہے. ولیخشا الذین لو ترکوا من خلفهم ذریۃ ضعافا خافوا علیہم فلیتقوا اللہ. یخشا اور یتقوا، فلیتقوا اور ولیخشا جو ہے یہ ہم معنی ہے، لیکن فلیتقوا کو دوبارہ لائے ہیں تاکہ جو ہے وہ اس کے درمیان فاصلہ کم ہو اور تاکید اور اہتمام جو ہے وہ زیادہ حاصل ہو. اس وجہ سے یہاں پر اس کو دوبارہ لے کر آئے ہیں. تیسری مثال جو ہے وہ مصنف نے ذکر کی ہے حج والی، کہ قل ہی مواقیت للناس والحج. تو اس میں لفظ حج جو ہے وہ حکماً مقرر ہے، یعنی دوبارہ ہے، کیونکہ مواقیت للناس کا مطلب اہلہ ہے، یعنی تمہاری عبادتیں، روزہ، حج، زکوٰۃ کی ادائیگی، اوقات پہچاننے کی شناخت ہیں. تو لہٰذا الحج کا صراحتاً تذکرہ ذکر الخاص بعد العام کے قبیل سے ہے، یعنی جو حج کا صراحتاً تذکرہ کیا ہے یہ ذکر الخاص بعد العام کے قبیل سے ہے، اور جو تکرار حکمی اور اتناب کی اقسام میں سے ایک قسم ہے. علامہ آلوسی رحمہ اللہ تعالی اور دیگر مفسرین کی یہ رائے ہے. تو یہ تیسری مثال ہے
زیادت بالتکرار کی۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے زیادت بالتکرار کی 3 مثالیں تفصیل سے پڑھی ہیں۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں۔ مصنف نے تکرار بالزیادت کی کتنی مثالیں ذکر کی ہیں؟ ان کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ نمبر 2، زیادت بالتکرار کی دوسری مثال ذکر کریں، یہ بھی آپ نے کمنٹ باکس میں دوسری مثال کا ذکر کر کے بتانا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔